الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. رمضان المبارک 1446 ہجری دا آج آخری خطبہ جمعہ ہے. اگلا جمعہ رمضان میں نہیں آئے گا. اللہ کو دعا فرماؤ اللہ اسی اس مہینے دا حق تے نہیں ادا کر سکے، لیکن جڑیاں کوئی ٹوٹیاں پھٹیاں عبادات اس مہینے اساں تیری رضا دی خاطر بچا لے آندیاں نے اپنی بارگاہ اپنی رضا واسطے قبول فرما لے اور سادے لئی اپنی رحمت نال ان اعمال نو ذریعہ نجات بنا دے. حضرات، میں جو آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی ایدہ عام سادہ جے لفظاں دے اندر معنی اے ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا حال وقت نہیں آیا انہاں لوگاں واسطے جو ایمان لے آئے نے کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر کی وجہ تو اور جو حق اساں قرآن کی صورت نازل فرمایا ہے ایدی وجہ تو انہاں دے دل ڈر جان کہ حال ایمان والیاں تے اے وقت نہیں آیا.
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور اے ایمان والےو انہاں لوگاں دی طرح اہل کتاب دی طرح نہ ہو جانا جڑے تواڈے تو پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دنیا دی حوث اور دنیا دا لالچ اور انہاں دیاں امیداں انہاں تے اتنیاں لمبیاں ہوئیاں کہ انہاں دے دل سخت ہو گئے اور انہاں نے حق نو قبول نہ کیتا، اور انہاں جو اکثر فاسق نے، اور فرمایا اعلموا، اور کائنات دے اور لوگوں جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جیڑی زمین نو تسی سواری پھردے ہو، جیڑیاں زمیناں تسی بنائی پھردے ہو، اور آندے ہو کہ اے زمیناں اے جائیداداں اے مال و متاع اے دنیا دیاں آسائشاں اے سہولتاں، یاد رکھو اللہ اس زمین نو ختم کر کے دوبارہ زندہ فرمائے گا، تے جدوں اس زمین نو ختم کرے گا تیریاں ساریاں دولتاں ساریاں جائیداداں ایتھے ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی حقیقت میرے رب نے بیان فرما دی تھی، اور زمینہ ہی بنان دے چکر کسی لگے پھرنے ہیں نا، جائیداداں پیسہ دولتاں مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ اندے ہائے میرا مال ہائے میرا مال، تے فرمایا ایدہ مال ہوئے جیڑا انہیں کھا کے تے فنا کر دیتا، پا کے ہنڈا دیتا، تے او مال ہے جیڑا انہیں قیامت والے دن واسطے رب کو جمع فرما دیتا۔ جیڑا کھا لیا فنا ہو گیا، جیڑا پا لیا ہنڈ گیا، اور جیڑا رب کو جمع کروا دیتا اے ایدہ مال ہے تے باقی دا سارا ایدے وارثاں دا مال ہے، اے تے بس انہاں دے اوپر نگران بن کے بیٹھا ہے، جدوں ایدے موت آ جانی ہے انہیں مر جانا ہے، انہاں انہوں بعد دفن کرنا ہے، تقسیم دا حساب پہنا شروع کر دینا کہ فلاں مکان کدے نا تے فلاں مکان کدے نا، فلانی زمین کنوں دینی ہے تے فلاں کنوں دینی، کیڑے مال دے اتے تو اللہ رب العالمین دے حکمہ دیاں خلاف ورزیاں کرتا پھرنا جیڑا تیرا ہے ہی نہیں، جیڑا تیرے وارثاں دے۔ اور آج کل دے وارث سجدے نے کہ انہاں نو پتہ لگے نا ساڈے ابے دے ذمہ قرض ہے، او جنازے چلان کروا چھڑ دے نے جی ساسی او تے ذمہ دار ہاں، پر کے دین دی واری آئے تے نہ کوئی منڈا لب دے تے نہ کوئی وارث لب دے، لین والے رولدے ہی رہ جاندے نے۔ اے اولاداں آج کل دیاں الا ماشاءاللہ، ایک واقعہ میں کئی دفعہ سنایا ہے، جنہاں اولاداں پیچھے لگ کے اسی حرام حلال دی تمیز ختم کر دینے ہاں، انہاں دی اولاد بابا فوت ہو گیا تے زندگی دے اندر کوئی فیصلہ غلط کر گیا، کسے نو کوئی تھوڑا کسے نو چوکھا دے گیا، بعد ہن خواب پہ ہونا کہ بابا پھسے ہے، تے انہاں دی اولاد نو آکھیا گیا کہ ابے نے جڑی ناانصافی تواڈے نے کیتی ہے اینو انصاف تبدیل کر دیو تاکہ تواڈے والد دی پکڑ ختم ہو جائے تے اللہ دے ہاں سرخرو ہو جائے۔ تے اولاد جنوں چوکھا لبیا سی وہ کہنے لگے ابا جانے تے رب جانے اساں تے چوانی بھی واپس نہیں کرنی۔ اے تہاڈی تحصیل وزیرآباد دا واقعہ ہے، حالے وہ منڈے جیندے جاتے ہیں، انہاں کہا ابا جانے تے رب جانے، اساں ایک چوانی بھی ہن کسے نو نہیں دینی۔ آئی اولاد ہی جسے پیچھے تو جھوٹ مارنا ہے، فراڈ کرنا ہے، دھوکے دینا ہے، دو نمبریاں کرنا ہے، ظلم زیادتیاں کرنا ہے، اے اولاد نے تینوں پھسے نو نہیں اکڑانا، تو کیڑی پولے چ لگا پھر۔ حضرات
میرے تو تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک نقشہ بنا کے مسئلہ سمجھایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دائرہ ایک چورس خانہ بنایا تے بنا کے درمیان وچوں ایک سیدھی لائن اوپر نو کھچی. فرمایا وہ لائن خانے جو باہر نکل گئی. گل سمجھ آ رہی نا؟ ہن ایتھے وائٹ بورڈ نہیں میں تانوں بنا کے وکھاندا. ایک چورس خانہ بنا کے نا تے ایک لائن درمیان وچوں اوپر نو کھچی جڑی اوپر خانے تو باہر نکل گئی. نبی پاک فرماندے نے آ جڑا خانہ ہے نا اے انسان دی زندگی ہے. آ جڑی اوپر والی لائن ہے ڈیڈ لائن ہے, بہت فوت ہو جانا ہے. تے آ جڑی درمیان والی لائن ہے اے خواہشات دی لائن ہے. فرمایا موت دی ایتھے لکھی ہے تے خواہشات موت تو بھی اگا جا رہی ہیں. اور ایک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اس بندے دا لالچ دا اے عالم ہے, یہ کوئی ایک پہاڑ سونے دا ہوئے تے آندا ہور ہونا چاہیے, او ہوئے تے آندا ہور ہونا چاہیے. فرمایا یہ ڈھڈ نو دنیا دا مال نہیں بھر سکتی, یہ ڈھڈ نو بھرے گی تے قبر دی مٹی بھرے گی. اور اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگوں, مال دی کثرت دی طلب, مال دی کثرت دا حوث اور لالچ ہور آ جائے اینا کو تواڈے تے ود گیا ہے حتی زرتم المقابر, حتی کہ تسی قبراں وچ جاؤ گے, قبر تے جان تک تواڈا لالچ نہیں مکدا, حوث ختم نہیں ہوتی, حرص ختم نہیں ہوتا. دنیا کا مال آ جائے. پر یہ بھی کبھی سوچے کہ ایک اکٹھا پہ کرنے تے کل جواب بھی دینا, جو کچھ اتنے بنانے کل اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا. میرے آج کے خطبے کا عنوان ہے یہ فکر آخرت, کہ میں اپنے آپ کو پہلے اور تمہوں بھی آخرت کا ایک فکر پیدا کرنا چاہنا کہ مرنا ہے تے مرن تو بعد رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اوے اوتھے جان دی بھی کوئی تیاری کر لو, ایتھے نہیں جے سدا پہ رہنا. ایتھے جیڑا بھی آیا ہے عارضی مدت لے کے آیا ہے اور پھر اتھوں چلا گیا ہے. رب نے قرآن دے اندر ایک باری نہیں کئی باری اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے. سنو نا, اللہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرماندے نے. اچھا ایک پہلا گل ہو سن لو, جے کوئی سمجھے کہ میری دولت مینوں موت تو بچا سکتی ہے, میرا مال مینوں موت تو بچا سکتا ہے, تے وہ یاد کرے کہ جیڑا قارون سی نا, قارون او دے خزانے اینے سن کہ او دے خزانیاں دیاں صرف چابیاں کئی اونٹاں دے اوتے لدیاں جاندیاں سن. یعنی چابیاں اینیاں سن کہ او دے واسطے اونٹ منگوائے جاندے, انہاں اونٹاں دے چابیاں لدیاں جاندیاں جنہاں صندوقاں دے اندر قارون دا خزانہ سی. رب نے او دے خزانے سمیت انہوں زمین وچ دنسا دیتا اور وہ دنستا ہی جا رہے ہیں. حضرات مینوں اے دسو جے پیسہ بچا سکدا تے قارون نو موت نہ ہوندی. اوے جے عہدے, جے بڑیاں بڑیاں اچھیاں سیٹاں کسے نو موت تو بچا سکدیاں ہوندیاں تے فرعون تے اپنے آپ نو خدا کہندا سی, فرعون اپنے آپ نو خدا کہندا سی تے اونوں رب نے پانی وچ چومیاں نوں ڈبو کے مار چھڑیا. حضرات جے کوئی طاقت پہلوانی صحت کسے نو موت کولوں بچا سکدی ہوندی, تیرے پنجاب پاکستان دے اندر دنیا بھر تو بڑے رستم پہلوان پیدا ہوئے جنہ دے متعلق لکھن والے لکھیا کہ جنات نال بھی انہاں کشتیاں کیتیاں تے جیت گئے. بڑے بڑے طاقتور رستم زمان اس پاکستان میں پیدا ہوئے. اج انہاں دیاں قبراں تے ہے نہیں, انہاں دا وجود کوئی نہیں. جے طاقت بچا سکتی ہوندی تے بڑے بڑے پہلوان نہ مردے. حضرات جے وزارتاں صدارتاں یہ بچا سکدیاں ہوندیاں تے ویکھ
تیرے بڑے بڑے جرنیل پاکستان میں باہر نہیں جانتا، تو اپنے ہی ماحول نو ذرا دیکھ لے، بڑے بڑے جرنیل جنہ دے ایک اشارے تے بڑیاں بڑیاں جنگاں جتیاں جاندیاں، انہاں دیاں اج قبراں موجود نے، وجود موجود نہیں۔ بڑے بڑے صدور پاکستان جڑے صدر ہون تے بڑے فخر کرتے سن، انہاں دیاں قبراں موجود نے، وجود موجود نہیں۔ بڑے بڑے وزیر پاکستان دے جنہ پاکستان نو بڑا لٹ کے بھی کھادا، انہاں دیاں قبراں موجود نے، انہاں دا وجود موجود نہیں۔ بڑے بڑے افسران جڑے سمجھتے سن کہ اسی نہ ہوئیے تے پاکستان چل نہیں سکتا، پاکستان آج بھی چل رہا ہے پر وہ موجود نہیں۔ میں دسنا چاہنا اے وزارتاں صدارتاں اے عہدے اے بھی انسان نو موت کو بچا نہیں سکتے۔ جے حسن و جمال دی گل کرے، سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ نے ادھی دنیا دا حسن یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا، پر وہ بھی موت کو نہ بچ سکے۔ پر جے نبوت اگر موت کو بچا سکتی ہوندی، عظمت اور بزرگی، شان اور مقام دنیا کو، جان کو کسی نو موت کو بچا سکتا ہوندا تے میرے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے بھی کوئی مقام والا ہے جے تے مدینے جو قبر کی دیئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی، پتہ لگا مقام، عہدے، شان، عظمت اے بھی موت کو کسی نو بچا نہیں سکتی۔ ایک پنجابی دا شاعر کہہ گیا ہے، آندہ ہے اللہ، بلکہ قرآن دی آیت پہ نہ سناوا، قرآن دا ترجمہ نے کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تواڈے تو پہلا جننے بھی بشر اس دنیا دے آئے نے، کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا تے تساں بھی اس دنیا تو ٹر جانا ہے۔ پر یاد رکھو اے جڑے تواڈے مد مقابل نے دنیا تے انہاں نہیں دے رہنا، تساں بھی فوت ہونے، اے جننے بھی کائنات دے لوگ نے سارے نو موت ہونی ہے۔ اللہ سارے جانے، نیکاں بداں، چنگیاں اونچیاں نیویاں سارے جانے، فرمایا ہاں سارے جانے۔ تے اللہ کیوں فرمایا کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نو موت آگے رہنی ہے۔ مرن تو بعد پھر کم موک نہیں جے جانا، بلکہ اصل دے کم ہی مرن تو بعد شروع ہونا ہے۔ اللہ وہ کیڑا کم ہے؟ فرمایا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے رب تانوں دنیا دے اندر خیر تے شر نال آزماندا ہے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی قبراں چوں اٹھا کے رب دے سامنے لوٹا دیتے جاؤ گے، اللہ دے سامنے پیش کر دیتے جاؤ گے، اللہ دے سامنے حاضر کر دیتے جاؤ گے۔ تے ربا جدوں تیرے سامنے حاضر ہوواں گے پھر تو کی کرے گا؟ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ان کائنات دے لوکاں نو اعلان سنا دیو اے موت جدے کولوں تسی نسدے پھردے ہو، اے موت جدے کولوں بھجدے پھردے ہو، اے موت جدے کولوں لکدے چھپدے پھردے ہو، اے موت جدے کولوں ڈردے پھردے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ انہیں تانوں مل کے رہنا جے، اس موت نے تساں ہم کنار ہو کے رہنا جے، تسی اس موت کو جنہ مرضی نسلو بچ نہیں ہو سکدے، جنہ مرضی بھج لو دے کولوں بچ نہیں ہو سکدے، تے یا اللہ مرن تو بعد پھر کام مک جانے، میں پہلا کیا ہے رب آندا نہیں، اور مرن تو بعد تے اصل کام شروع ہونا ہے، پہلا تے دنیا دے اندر تے کھیل تماشا ہے، اللہ نے قرآن کیا کیا نا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ فرمایا دنیا دی زندگی ہے نا جڑی اے تے لہو و لعب ہے، اے تے کھیل تماشے میں، اے تے عارضی تانوں دنیا دے اندر بھیجی ہے، بڑا ویکھیے تسی کھیڈاں کیویں دیاں کھیڈدے ہو، تسی جناب کیویں دا کردار ادا کردے ہو، اے دنیا دے تانوں صرف کردار ادا کرن واسطے بھیجی ہے، اے ویکھنا ہے کہ تسی کھیڈ کیویں دی کھیڈدے ہو، میدان کیویں دا ماردے ہو، تے یا اللہ پھر اے دنیا وچ کچھ نہیں، فرمایا تے 4 دن کھیل تماشے دی گل ہے، تے اگوں پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اے اصل زندگی تے آخرت دا گھر ہے، اصل زندگی تے آخرت دا گھر، رب کہہ رہا قرآن وچ اصل زندگی تے آخرت دا گھر ہے، اے دنیا دے صرف کھیڈ تماشا جے، ایتھے 4 دن آئے ہو، رب نے ویکھنے تیریاں جناب کردار تیرے ویکھنے نے، تیریاں حرکتاں ویکھنیاں نے، تیرے دل دا میلان ویکھنا ہے، تیرے اندر تے باہر نو ویکھنا ہے، تیرا جناب اللہ نے تیرے معاملات نو ویکھنا ہے کہ تو اس رب واسطے کنا کچھ جینا ہے، جس رب نے تینوں دنیا وچ بھیجیا ہے، جنہیں کھان نو تینوں دیتا ہے، جنہیں پین نو تینوں دیتا ہے، جنہیں صحت تینوں دیتی ہے، جنہیں زندگی تینوں دیتی ہے، جنہیں ویکھن نو اکھاں عطا کیتیاں نے، جنہیں سنن نو کان عطا کیتے نے، جنہیں بولن نو زبان عطا فرمائی ہے، جنہیں سوچن واسطے دل دماغ عطا کیتا ہے، رب تے ویکھنا چاہندا ہے تو دنیا جا کے اس رب نو یاد رکھنا ہے کہ نہیں رکھدا، کھیڈاں کیویں دیاں کھیڈنا ہے، تے اصل زندگی تے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے، لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کاش انہاں لوکاں نو علم ہو جائے، اور جیڑی دنیا وچ تسی سارا کچھ گوائی بیٹھے ہو، اے تے صرف کھیل تماشا ہے، اصل تے اگے گلاں آونیاں نے، اصل زندگی تے اگلی ہے، یعنی اصل تے معاملات اگوں شروع ہونے نے۔ اللہ شروع کیویں ہون گے؟ فرمایا تسی موت کولوں بھجدے پھردے ہو، اے موت تانوں آ کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تسی کل قیامت والے دن عالم الغیب والشہادہ وال لٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور رب تانوں تواڈے اعمال دیاں خبراں سنائے گا، کی کر کے آئے ہیں، کتھے کر کے آئے ہیں، کی بنا کے آئے ہیں، کتھے بنا کے آئے ہیں، اے سارا کچھ رب کل قیامت نو تینوں دسے گا، رب تینوں تیرے زندگی دیاں خبراں سنائے گا، پھر او دے مطابق تینوں رب بدلہ عطا فرمائے گا۔ اے بدلے والی گل کتھے لکھی ہے؟ چوتھے پارے دے اندر مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جی نے مرنا ہے، کسی بھی موت کو نہیں یہ بچنا۔ اور بلکہ میں تے پڑھیا احادیث کے اندر کہ جیڑی موت اج آندی ہے کل قیامت نو رب نے اس موت نو بھی موت دے دینی ہے، اس موت نو بھی میرے اللہ نے سوا کر دینا ہے، اور اعلان فرما دینا آج میں موت نو بھی مار چھڑیا ہے، ہن یہ کسی نو نہیں آئے گی، نہ کسی چنگے نو آئے گی، نہ کسی مندے نو آئے گی، نہ کسی جنتی نو آئے گی، نہ کسی جہنمی نو آئے گی۔ جیڑا جنت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جیڑا جہنم ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، موت کسی نو نہیں دیونی۔ کل قیامت والے دن رب نے موت نو بھی موت دے دینی ہے۔ دنیا دے اندر اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نو موت آ کے رہنی ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا تے مرن تو بعد پھر کی ہونا ہے؟ کام مک جانے نہیں، وہ تو بعد کام شروع ہونا ہے کی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے جڑا جملہ ہے نا علم اپنے دل میں جگہ دیو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے تسی پیش ہو گے، اللہ تواڈے اعمال دیاں ساریاں خبراں تانوں سنائے گا، تے سنان تو بعد کی کرے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ قیامت والے دن تواڈے اعمال دا پورا پورا بدلہ تانوں دے گا۔ کی دے گا؟ پورا پورا بدلہ رب دے گا۔ قرآن دی ایک اور سورت میرا جی کرتا ہے میں جگہ جگہ کو آیتاں کو سناواں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ پورا پورا بدلہ رب نے کیویں دینا والا؟ فرمایا ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کیتی ہوئے گی کل قیامت والے دن اور ذرے برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، سکرین لگی ہوئے گی، اینج سامنے نظر آ جائے گی، آپ نیکی فلاں جگہ تے فلاں وقت جس بندے نے کیتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے برابر کسی نے برائی کیتی ہوئے گی اور برائی بھی کل قیامت نو سامنے آ جائے گی، نہ کوئی نیکی چھپی رہے گی نہ کوئی برائی چھپی رہے گی، ساریاں نیکیاں سامنے آ جان گیاں، ساریاں برائیاں سامنے آ جان گیاں۔ پھر اللہ کی فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اسی پھر اس انسان نو اے سارے اعمال دا پورا پورا بدلہ چکاواں گے، پورا پورا بدلہ دیاں گے۔ آپ نیکیاں کیتیاں نہیں اے انہاں دا بدلہ لے جا، اے برائیاں کیتیاں نہیں اے انہاں دا بدلہ لے جا۔ فرمایا اسی پورا پورا بدلہ تیرے اعمال دا تینوں چکاواں گے۔ اللہ پھر تو بعد کی ہوئے گا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے جیڑیاں کامیابیاں کو نہیں پھرنے، اے جناب میں فوج میں بھرتی ہو گیا، میں لیفٹیننٹ لگ گیا، میں جنرل بن گیا، میں جی کرنل بن گیا، میں جناب فلاں عہدے تے آ گیا۔ فرمایا اے کوئی کامیابی نہیں ہو، اے جی میں بڑا سیاستدان بن گیا، فرمایا کوئی کامیابی نہیں ہو، میں جی صدر پاکستان بن گیا، فرمایا کوئی کامیابی نہیں ہو۔ آپ پچھلے دن حالے ہفتہ کو ہے میں خبر سوشل میڈیا تے پڑھ رہا سا، سارے موجودہ صدر پاکستان ایک جگہ تقریر فرما رہے ہیں، انہاں کو بولیا ہی نہیں جا رہا، اگلے لفظ پیچھے جا رہے ہیں، پچھلے آگے جا رہے ہیں، ہوش و حواس ہی قائم نہیں۔ اے سارے ملک دے صدر پاکستان موجودہ انہاں بیچاریاں کو تقریر نہیں ہو پا رہی، کیڑے عہدیاں تے مان کرتا پھرنے، کیڑیاں وزارتاں تے مان کرتا پھرنے۔ میرا منڈا جی ٹی ایس بھی لگ گیا، بڑا کامیاب ہو گیا،
میرا منڈا جی جج بن گیا بڑا کامیاب ہو گیا ہے، میں جی وکیل بن گیا بڑا کامیاب ہو گیا، میں پی ایچ ڈی کر لئے بڑا کامیاب ہو گیا، میں جناب یہ کر لیا وہ کر لیا بڑا کامیاب ہو گیا۔ رب آتا ہے کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں، اللہ پھر کامیابی تو گنوان ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کامیابی ہے جہنم کو بچا کے رب دی جنت دے داخلہ مل جائے۔ اے ویکھ کے اس کامیابی دی کیڑی سیڑھی تیرے کول، اے کامیابی دی کوئی بھی بچڑی اگے نہیں۔ اور جڑے اعمال نے رب دی رحمت نال تینوں جہنم کو بچانے او اعمال تیرے کول کنے گنے، جڑے اعمال دی وجہ تو اللہ دی رحمت نال جنت جانے او اعمال تیرے کول کنے گنے۔ اور جیڑی کھیل تماشے والی زندگی ہے تو اینو ہی اصل سمجھ بیٹھے، اصل زندگی دے اگے شروع ہونی ہے جیڑی اگے رب نے رکھے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ اے عہد پڑھ کے نا اللہ دی قسم ہے سارا جہان اینج لگ جاتی میں مٹی اور مٹی، اے آج بھی مٹی ہے کل بھی مٹی ہے، ابھی جمع کی کرنے ہیں مٹی، کھیلنے کی لے جانا مٹی چ، ساڑیاں فلماں ڈرامے کالے چل رہے ہیں مٹی چ، ابھی بڑیاں بڑیاں جائیداداں قاضیاں بنا رہے ہیں مٹی دیاں۔ اللہ کو اللہ جھٹکا لواندا ہے زلزلے دا ہاشا تھلے نہیں آ جاندی، بڑے بڑے پلازے کروڑاں دیاں مالیتاں کتھے جاندیاں نے مٹی چ، کی لفظ ہے مٹی، اور تو کدے پیچھے بچا پھرنا ہے مٹی پیچھے، اور تیری زندگی کی ہے مٹی، تو بنیا بھی پھرنا ہے، تو ہے بھی ہے، تو اپنے آپ کو سمجھنا کی ہے۔ یہ دیکھ کے تیری اگلی اصل زندگی ہونے واسطے کی جمع کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آج دے خطبے کا اگر آئی تسی مسئلہ یاد کر کے لے جاؤ شاید کسی دی کایا پلٹ جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اصل زندگی اگلی زندگی اصل زندگی آخرتی زندگی اصل زندگی قیامت تو بعد والی زندگی اصل زندگی مرن تو بعد والی زندگی اے سارے کھیل تماشے نہیں ایک ہی رہ جانے نہیں، اصل زندگی اگلی زندگی پتا کر او دے واسطے کی جمع کیتا ہی رب انت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور فرمایا جڑا جہنم تو بچا کے رب دی جنت وچ داخل کر دیتا گیا اور بندہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا اے جڑی زندگی پیچھے تو بھجا پھرنا ہے اے تے محض دھوکھا دے سرفراری، اے تے دھوکے دا سمانی۔ اج تیرے کول ہے ہی تے کل کوئی نہیں نظر آندی، کل ہے ہی تے پرسوں کوئی نہیں نظر آندی، اے سارا کچھ ایتھے ہی تو چھڑ جانا ہے، اے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ بھی نال لے کے نہیں ہو جانا۔ اور میں تے کہنا ہونا بلکہ میں اکثر کہنا آ بندہ مار مار کردا پھردا ہے، اج تے تیرے رسم رواجاں نے یہ بھی لوہے مکا چھڑے نے، تو مر کے ویکھ لے تینوں تیری کولے کروڑاں دی ارباں دی کھرباں دی جائیداد وچوں تینوں تیریاں تین چادراں کفن دیاں بھی نصیب نہیں ہوندیاں۔ آکھو گے جی کیوں مولوی جی مینوں کیوں نہیں نصیب ہوندیاں؟ رواج تو بنائے نے نا، ادھر تو مرنا ہے ادھر تیرے کلم جاگ پیندے نے، آندے نے کفن اساں پانا ہے، ادھر بھراواں دی محبت بھی جاگ پاوے، ساری زندگی انہاں نے پانی نہ پچھیا ہوئے پر ہن انہاں دی بھی محبت جاگ، لوکاں کو جُتیاں جو پیندیاں نظر آندیاں نے نا، ہن آندے نے کفن اساں پانا ہے، کلم آندے نے کفن اساں پانا ہے، ایک آندا میں کفن دینا ہے، دوجا آندا میں کفن دینا ہے، کوئی سیانہ وچ پیندا اندر نہ لڑو، رل کے پالو پیسے اکٹھے کر لو، روٹی تیرے مرنے دی کسے پکا جانی ہے، کفن تینوں کسے دے جانا ہے، تیری قبر دی کھدائی دی رقم کسے دے جانی ہے، اور تیرے گھر دے وچوں جڑا کھیس تیرے کفن دے نال منجی دے پہ کے جانے رولا پہ جانے قبر تے کھیس کڈ لو
کھیس کر لو، کئی آدھن گے ہن ہی لا لو، کئی آدھن گے پہلا اتنے 4 پھٹے رکھ لو مٹی تھلے نہ جائے بعد کھچ لیا جے، اور تیرے کرو گیا ایک کھیس قبر میں نال نہیں ہو جان دے، اور دس کیڑے مال پیچھے تو رب نو بلائی بیٹھا ہے، کیڑی زندگی پیچھے اللہ نو بلائی بیٹھا ہے، کیڑی دولتاں پیچھے عرش والے رب نو بلائی بیٹھا ہے، کیڑیاں دولتاں پیچھے نمازاں چھڈی بیٹھا ہے، کیڑیاں دولتاں پیچھے روزے چھڈی بیٹھا ہے، کیڑیاں دولتاں پیچھے قرآن چھڈی بیٹھا ہے، کیڑیاں دولتاں پیچھے تو اللہ رحمان چھڈی بیٹھا ہے۔ اے مال دے تیرے نال نہیں ہو جانا، خالی ہاتھ جانا ہی، ہاں نال جانے نے تیرے اعمال جانے نے، اوتھے رب نے اجر دینا بدلہ دینا تے تیرے اعمال دا دینا، اوتھے تینوں کامیابی نال ہمکنار کرنا ہے تے تیرے اعمال کرنا ہے، اگر تینوں جہنم تو بچانا ہے تے تیرے اعمال بچانا ہے رب دی رحمت نال، اگر جنت وچ داخل کرنا ہے تے تیرے اعمال داخل کرنا ہے۔ اوے اے دیکھ جیڑا اصل زندگی دا سامان ہے او تیرے کول کنا کوئی، کدی یہ بھی غور کیتا ہی ان جے بیٹھ کے حساب کتاب کھاتے کھول کے کرتا رہنا ہے، کنے آئے نے تے کنے جا رہے ہیں، کنے بینک وچ جمع نے، یہ حساب بڑے تو کرنا ہے۔ کدی یہ بھی غور کیتا ہی میں مرنا ہے تے اگے میں کنا کچھ جمع کروایا ہے، جڑا اگے بھیجیا وہ انہاں کو ہے کہ مینوں کافی ہو جائے گا، انہاں کو ہے کہ مینوں بچا لے گا۔ وہ اصل کامیابی ہے کہ تو جہنم والا بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیتا جائے، اے اصل کامیابی۔ اس کامیابی واسطے دیکھ کتنی کو کوشش کی تھی، ایک گل ہم نے اس آیت جا کی ہے نا، اور رمضان کا مہینہ سارا لنگ گیا ہے، آج کنواں روزہ ہے؟ بولو بولو، پیچھے کنے رہ گئے؟ یا 2 دے، یا تسی 2 دے بڑے پکے ہو، تو اسی ساری کمیٹی نالوں بھی اگے ہو، بھائی چلو 2 ہی صحیح، نہیں تو 3 کے پکے نے نا۔ میں کہنا انہاں 27 اسی غور کریے، علام یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کئیاں مسجداں چ راتی قرآن مکمل ہو گیا ہے، کئیاں چ اج مکمل ہو رہا ہے، کئیاں چ پرسوں مکمل ہو گیا سی، کئیاں چ کل مکمل ہونا ہے، ان کی گل ہے نا۔ اساں قرآن پیچھے کھلو کے حافظ صاحب بولو سنے ہیں، حافظ صاحب نے پورا قرآن سنایا، میں حافظ صاحب نے بھی پیچھے مخاطب کر رہا، حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے آگے کھلو کے پورا قرآن سنایا ہے، پیچھے ایسا کھلو کے پورا قرآن سنیا ہے، سارا مہینہ کئی مسیطاں دے پورا مہینہ درس ہوئے نے، کوئی جگہ کوئی مہینہ کوئی دن خالی نہیں گیا، سارے دن اساں درس بھی سنے نے، افطار دروس بھی اساں سنے نے، اساں سحری دے فجر دے دروس بھی سنے نے، اساں قرآن دیاں کلاساں بھی لئیاں، بیبیاں ماما پہنا اے بڑیاں قرآن دیاں کلاساں جا کے لے رہی نے، ترجمے دیاں کلاساں جا کے لے رہی نے، میں پوچھنا تو کلاساں بھی لئیاں نے، تو درس بھی سنے نے، تو خلاصے بھی قرآن دے سن لے نے، تو سارا قرآن مولوی صاحب حافظ صاحب دے پیچھے کھلو کے سن لے ہے، حافظ صاحب نے بھی پورا قرآن سنا دیتا ہے، اور میں سوال کرنا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے سارا قرآن سن لیا ہی، سارے قرآن دے خلاصے بھی سن لینی، سارے قرآن دے درس بھی سن لینی، سارے قرآن دے ترجمے بھی سن لینی، اور سارا قرآن پڑھ بھی لے آئی، مولوی جی، حافظ جی، قاری جی، سارا قرآن پڑھ بھی لے آئے، دسو نہ تو آنے دل میں سے کنہ کو رب دا ڈر پیدا ہوئے ہیں، کنہ کو خوف خدا پیدا ہوئے ہیں، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں کوئی حرام کام نہیں کرنا، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں کوئی دو نمبری نہیں کرنی، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں کسی نے دھوکہ نہیں دینا، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں کسی نے فراڈ نہیں کرنا، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں کسی پر آپ بہن دا حق نہیں مارنا، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں کٹ نہیں تولنا، کنہ کو جذبہ جاگی ہے، آج تو بعد میں قرآن دیا تلاوت نہیں چھڑنیاں، کنہ کو جذبہ جاگی ہے کہ میں آخرت واسطے کوئی ذخیرہ کرنا، کنہ کو جاگے ہے، ویکھنا پوچھنا اپنے دل نو کنہ کو جاگے ہے۔ رب بندہ حالے بھی میرا نہیں آیا کہ تیرا دل ڈر جائے، جی حالے بھی میرا نہیں آیا تو کدوں آئے گا؟ اور یہ رمضان بھی میری کایا نہیں پلٹ سکیا،
پھر تیری کایا کیویں پلٹے گی؟ اگر یہ بھی تیرے اندر آخرت کا فکر نہیں پیدا کر سکے گا پھر تیرے اندر آخرت کا فکر کیویں پیدا ہوئے گا؟ فرمایا اہل کتاب کی طرح سخت دل نہ ہو جائے، اور سخت دل ہو گئے انہوں نے موت چنگی نہیں سی لگتی، آدھے سن ہاں جینا ہے اساں مال کمانا ہے، انہیں سود دے کاروبار شروع کی دے مال چوٹا کمان واسطے۔ فرمایا انہوں نے دل سخت ہو گئے، فاسق بن گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ تم ہی انہاں ورگا فاسق بننا چاہتے ہیں؟ تم ہی لمبیاں امیداں لا کے رب نو بلا کے قرآن نو چھڈ کے تم ہی فاسق بن کے مرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اہل کتاب کے پیچھے لگے ہیں؟ تینوں اپنا آمینہ دا لال محمد رسول اللہ کے وجہ دستا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دعا کرتے ہوندے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مینوں مسکینہ دے زندہ رکھی، اللہ موت مسکینہ والی کہیں دے، قیامت والے دن حشر مسکینہ دی کہیں۔ اللہ دے نبیوں کیوں فرمایا جڑے مسکین نے دولت منداں نالوں اے جناب ادھا دن پہلا جنت وچ ٹر جاندے، انہاں نے حساب بھی تھوڑا ہونا، فٹافٹ پہنچا کے رب نے کہنا چلو بھائی جنت۔ یا اللہ مینوں مسکین بنا کے زندہ رکھی، موت مسکینہ والی نہیں، کل قیامت و حشر میں مسکینہ چکے۔ اور تینوں اپنا نبی کیوں نہیں دستا؟ تینوں نبی نے صحابہ کیوں نہیں دستے؟ تیر لگے میدان جنگ دے اندر تے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، حالے سال چل رہے ہیں پہ زمین تے ڈگے رہے تے صحابہ بولنے فرماندے نے فلت ورب الکعبہ، کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کی ہویا سی؟ بگلا مل گیا سی، محل مل گیا سو، کوٹھی لگ گئی سو، کی لگا سو، کوئی لاٹری نکل آئی سو، اور کی ہویا سو؟ اللہ دے رسول دے قدماں وچ کافر دا تیر لگا تے جام شہادت روشیا کر دے، موت قبول کر رہے ہیں تے آندا کی فلت ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ تے ساڈی اج کامیابی کی ہے؟ اور شہادت دی موت نو کامیابی سمجھدے سن، اسی کینوں کامیابی سمجھدے؟ ساڈی کامیابی دا معیار کی؟ اچھا ایتھے میں کوئی ہور سمجھدا ہوے وہ لو جی لو مولوی انہاں دے پیسے بھی نہ کماؤ، اللہ دی قسم یہ گل نہیں، پیسے کما جنہ مرضی کاروبار کر۔ حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی مدینے دے مالدار بندیاں چوں مالدار سامی سن، سینکڑیاں دے نال اعتبار نال انہاں دے اونٹ غلے دا سامان لے کے آندے جاندے سن، ارباں خرباں دا کاروبار سی حضرت عثمان غنی دا، ارباں خرباں دا کاروبار سی حضرت عبدالرحمن بن عوف دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پر انہاں کدی میرے نبی پیچھے نماز چھڈی، جمعہ چھڈیا نہیں چھڈیا، کدی قرآن دی تلاوت چھڈی نہیں چھڈی۔ او پیسے کما، کون تینوں آندا نہ کما، کما پیسے، پر اے ویکھ تیرے پیسے پیچھے تیری نمازاں کنیاں گزاری، تیرے پیسے پیچھے تیرے خطبے کنے گزارے، تیرے پیسے پیچھے، اور تینوں جناب دین تو دوری کنی کو ہو رہی ہے، قرآن کی دعوت پڑے آئی۔ ساڑی دے دعوت دے گے تو پیسے جنہیں مرضی کما، پر اللہ دا در نہ چھڑ، اللہ رب العالمین دا در نہ چھڑ۔ نماز پڑھ کے اندر روزے اور تے روزے رکھ، حج دی توفیق ہوے حج کرن جا، عمرے دی توفیق ہے عمرہ کر، زکاتاں دے، صدقات و خیرات کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، کما جتنا کما سکنا ہے، ارباں کما، خرباں کما، اینا نہ کما، اینا مشغول نہ ہو جا کہ تینوں قبر وچ جان تک نماز یاد ہی نہ رہے۔ اور یہ بتائی مرن تو بعد سب تو پہلے کتے جانا ہے؟ قبر وچ جانا ہے نا جی، ضروری نہیں ہے مٹی دی قبر وچ جاؤ، مرن تو بعد جتھے بھی جانا تہاڈی قبر، مرن تو بعد جتھے بن جانی ہے
تے قبر وچ پیندے نہیں جدوں آن والے آنا ہے سوال کرنے والے سوال کرنا ہونا ہے انہاں اٹھا کے بٹھانا ہے اے عالم برزخ دی بات ہے انہاں اٹھا کے بٹھانا ہے انہیں اٹھدیاں سا جڑا نمازی سی جڑا مومن سی انہیں اٹھدیاں سا رکھنا پیچھے ہو جاؤ میری اثر دی نماز جاندی ہے میں نماز پڑھ لے تے جن نے زندگی کبھی پڑھی نہیں انہوں اتھے بھی نماز دا خیال وہی نہیں ہونا لے فیصلہ تے اتھے ہی ہو گئی اور فیصلہ تے باوجود اتھے ہی ہو گیا تے قبر اچھی ہاں بھائی اٹھ کے بیٹھا نہیں بیٹھا کالی فکر لگی ہے مومن نو نماز دی لگی ہے تے بے ایمان نو گھبراہٹ تاری ہے پریشانی تاری ہے ہن قبر وچ سب تو پہلا جس گل دا مول پینا او کالا پینا اچھی بولو ساڑھے کل کنیاں کو نہیں قبر بھی جو اٹھنا رب دے سامنے جانا ہے کہ نہیں ایمان ہے جے یقین ہے جے میں تو سمجھ دے وہ قبر میں مٹی نہ مل کے مٹی ہو جائے کدوں اٹھنا ہے رب آندا ہے سن لے میں قرآن میں کئی واقعات بیان کر دیتے ہیں مردے زندہ کرن دے تے تینوں میں مارن دے بعد زندہ نہیں کر سکتا کراں گا اور سائنس بھی ہن اس گل نوں مان گئی ہے سارے جسم نو ساری ہڈیاں نو مٹی کھا جاندی ہے پر ریڑھ دی ہڈی دا پشت والی سائڈ تے جڑا آخری مور ہے او گول جیا مورا اونوں مٹی نہیں کھاندی او محفوظ رہندا ہے او دے تو رب انسان نو دوبارہ بنائے گا اج جڑے قبراں کھودے نے انہاں جا کے پوچھ لو کئی دفعہ قبراں دے وچوں ہڈیاں نکلدیاں تے وچوں گول دی ہڈی بھی ہوندی ہے انہاں چوکے پھر وچ دب چھڑ دے اور مٹی دی رہ گئی انہوں مٹی نہیں کھاندی وہ دے تو رب نے انسان کو دوبارہ بنا دینا بنا کے کھڑا کر دینا ہاں بھائی سب تو پہلا سوال عبادت کے بارے کیونکہ رب نے انسان کو دنیا جو بنایا کالے واسطے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنہ انسان دی تخلیق دا مقصد رب دی عبادت بندگی رب نے اٹھا دینے تے فرمانا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه سب تو پہلا حساب رب نے لینا ہے روزیاں دا نہیں لینا حجاں دا نہیں لینا عمریاں دا نہیں لینا زکاتاں دا نہیں لینا صدقیاں دا نہیں لینا خیراتاں دا نہیں لینا سب تو پہلا حساب رب نے لینا تے نماز دا لینا کا دا لینا عبادات دے معاملے تے سب تو پہلا سوال آپ نے کھڑا کرنا ہے جے نماز پوری ہے تے باقی دے کماں دا پوچھیا جانا ہے جے نماز نہیں تے رب نے باقی دے کماں دا پوچھنا ہی اور جہنم وچ ڈول گئے جلدی آنا یا اللہ سارے نال دے کتھے نے پر میں جہنم وچ وکھاواں دے رب کھا دے پردہ ہٹ گیا اور جہنمیوں توانو جہنم وچ کیڑی شے آئی ہے ما سالککم فی سقر اے جہنم وچ کیوں آ گئے ہو اندر نے قالوا لم نکو من المصلین اسی کی نہیں سا کر دے اچھی بولو حالے پچھلے جمعے مسئلہ دسے اسی کی نہیں سا پڑھ دے نمازاں نہیں سا پڑھ دے سب تو پہلا سوال قیامت میں اللہ نے نمازاں لگا ایک حدیث سنا کے بعد مقامہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پتہ جے مخلص کون ہے مالن مفلس کون ہے کنال کون ہے صحابہ نے اللہ کے نبی اسی دے مفلسوں نہیں سمجھ رہے ہم اللہ درہم لہو ولا متاع جدے کول درہم بھی نہ ہو ساز و سامان بھی نہ ہو پیسہ بھی نہ ہو اسی تے سمجھ رہے ہیں او بندہ اے جڑا نہ مفلس ہے کنگال ہے فرمایا نہیں کنگال او نہیں کنگال دے ہوے جڑا قیامت والے دن آئے گا نمازاں لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا حج لے کے آئے گا عمرے لے کے آئے گا زکاتاں لے کے آئے گا صدقے لے کے آئے گا بڑا کچھ کیتا ہے آئے گا تے رب دے سامنے کھڑا ہو جائے گا اتنا ایک بندہ آ جائے گا آکھے گا اللہ انہیں دنیا تے میرے تے ظلم کیتا ایک اور آ جائے گا آکھے گا اللہ انہیں میرا مال کھا لیا ایک اور آ جائے گا
آکے گا اللہ نے میرے تے الزام تراشیاں کی دیاں، ایک اور آ جائے گا آکے گا اللہ نے مینوں گالیاں بڑیاں کٹیاں، ایک اور آ جائے گا آکے گا اللہ نے مینوں نہ حق ماریا، ایک اور آ جائے گا اللہ نے میرا دنیا میں نہایت نہ حق خون بہایا۔ اللہ فرمان یہ فرشتے ہو یہ اللہ کی حکم ہے، فرمایا جننے بھی بندے دعوے پہ کرتے ہیں انہاں دے قصور انہاں دے جرم دے اعتبار نال اس بندیاں دیاں نیکیاں انہاں بندیاں دی تقسیم کر دیو، جنہاں نے جنہاں نو گالاں کڈیاں سو انہاں نو ایدیاں نیکیاں دے دیو، جنہاں دا مال کھادا سو انہاں نو حساب نال نیکیاں ایدیاں دے دیو، جنہاں دا خون بہایا سو انہاں نو اس حساب نال ایدیاں نیکیاں دے دیو، جنہاں نو ماریا سو انہاں نو اس حساب نال ایدیاں نیکیاں دے دیو۔ اے نیکیاں ایدیاں منڈیاں جا رہیاں نے، نمازاں جا رہیاں، روزے جا رہے، حج جا رہے، عمرے جا رہے، زکاتاں جا رہیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے پھر آ جاندے نے، عرش والیا نیکیاں دیاں مک گئیاں نے، حاجی دیاں نیکیاں مک گئیاں، اے عمرے دیاں نیکیاں مک گئیاں، اے نمازاں دیاں نیکیاں مک گئیاں، زکاتاں دیاں نیکیاں مک گئیاں، اللہ ساریاں نیکیاں مک گئیاں نے، اور جنہاں نے ظلم کیتے سو او تے ہالے پیچھے موجود نے، اللہ انہاں دیاں تے لینا لگیاں نے۔ اللہ ہون کی کریے، فرمایا ہون انہاں دے جرماں دے اعتبار نال انہاں دے گناہ دے کھاتے جو پانے شروع کر دیو۔ حساب ہو رہا ہے، عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے۔ یہ دیاں نیکیاں انہاں نوں مل گئیاں، انہاں دیاں برائیاں دے کھاتے وچ۔ فرمایا آج میری امت دا کنگال جڑا اپنی نیکیاں دے کے دوجیاں دیاں لے کے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ مرنا یاد نہیں، اس لیے اسی فراڈ کرنے ہیں، دھوکے کرنے ہیں، لوگوں نے مال کھو کے کھا جانے ہیں، جنہوں مرضی گالاں پہ کر رہے ہیں، جنہوں مرضی ظلم تے زیادتیاں پہ کر رہے ہیں، بھائی یاد نہیں ہو کہ کل قیامت میں رب دے سامنے پیش ہو ان سے عدل ہونا ہے، انصاف ہونا ہے۔ اے ساری بات کا خلاصہ حالے بھی ویلا نہیں آیا کہ تو اللہ کو ڈر جائے۔ سارا قرآن سن لیا یا حالے بھی ویلا نہیں آیا، کدوں آئے گا ویلا؟ جدو مر جائے گا پھر وقت آئے گا تو پھر تو مول نہیں پہنا۔ فکر آخرت پیدا کر، آخرت کا فکر پیدا کر، اے آخرت کا فکر تیری زندگی کی کایا پلٹ دے گا، تینوں بہترین انسان بنا دے گا، تینوں صحیح معنی مسلمان بنا دے گا، تینوں رب دا بندہ بنا دے گا، تینوں ایسا بنا دے گا کہ تو رب نو پسند آ جائے اور تینوں اللہ اپنی جنت دے چھڑے، کامیاب ہو جائے۔ ایسا اللہ فکر آخرت کا پیدا کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر دے کھلو کے بڑا روندے، کسے پوچھیا حضرت جی آخرت کا ذکر ہوئے تسی اتنا نہیں روندے، عذاباں دا ذکر ہوئے اتنا نہیں روندے، قیامت کا ذکر ہوئے اتنا نہیں روندے، تے قبر دے کھلو کے اتنا روندے ہو کہ داڑھی تار ہو جاندی ہے، گلی ہو جاندی ہے۔ فرماندے نے میں نبی پاک کو سنیا سی قبر آخرت دیاں منزلہ جو پہلی منزل ہے، جڑا ایتھوں نکل گیا وہ اگوں ہی نکل گیا، جڑا ایتھے پھس گیا اگے بھی میں تے رونا اللہ ایتھوں مینوں کڈ چھڑی۔ یہ پتہ ہے حضرت عثمان کون نے؟ جنہاں نوں 20 مرتبہ میرے نبی نے جنت دی ضمانت دی۔ یہ عثمان جنتی ہے، عثمان بولو عثمان تے او کوئی فرما رہے ہیں میرے ڈر لگدا ہے کہ میں جب پھس نہ جاؤں، اور جنہاں نوں جنت دیاں ضمانتاں ملیاں نے وہ اتنا ڈر رہے ہیں تے سانوں بھی کوئی ضمانت ہے جنت دی، اور سارے کو بھی وہ گارنٹی ہے جنت دی، تے کدی سانوں بھی ڈر آیا ہے؟ اساں کدی اس زمین دے کھلو کے ظلم کرن تو پہلا سوچیا ہے کہ میں اس زمین دے اندر جانا ہے؟ اے ڈر پیدا کر، ایس ڈر نے تینوں مومن بنا دے۔ میرے پیغمبر فرمایا کرتے سن اور قبراں دی زیارت کریا کرو، کالے آسے بول پان آسے نہیں، ہار پان واسطے نہیں، چادراں پان واسطے نہیں، انہاں مردیاں کو مراداں منگن واسطے نہیں، اللہ نے نبی کالے آسے فرمایا فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اور تھے جا کے یاد کریا کرو اے 34 دنوں میں ہاتھی دب کے گیا تو میں نے بھی سائیاں کل آ کے دب جائے، اے فلانے نو میں آپ دفن کر کے گیا تو میں نے بھی کل ہوئے چون پایا والی منجی تے پا کے لیا ہونا ہے۔ اس واسطے انہوں قبر میں جا کے ویکھ ایسے کڈے کڈے شہزادے آئے نے، کڈے کڈے ولی آئے نے،
کڈے کڈے بادشاہ آئے ہیں، کڈے کڈے ظالم غاصب آئے ہیں، کڈے کڈے جابر آئے ہیں، تم کس بات کی موڑی ہے؟ اللہ میں تو اپنی آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کچھ ایک ادھا سوال ہے، وہ جواب سن لو، باقی دعاواں دی درخواستاں نے۔ آندے نا جی وہی رکعت تراویح حضرت عمر کیوں منسوخ کی جاتی ہے؟ روایت ضعیف ہے، حضرت عمر نے بھی تراویحاں نہ پڑھیاں نے، نہ پڑھائیاں نے، نہ پڑھن کا حکم دیتا ہے، بلکہ صحیح روایت کے مطابق 11 رکعتاں حضرت عمر کے دور کے اندر تراویح کی نماز ہوئی ہوندی سی۔ ایک آدمی جتنا بھی قرآن زبانی یاد ہے انہیں ہی پڑھ لیتا ہے روز رات نو زبانی، تے انہوں کفایت کر جائے گا جی انشاءاللہ کفایت کرے گا، لیکن انہیں تے اکتفا نہ کرے۔ جیڑا کتوں میں ہے کہ قرآن پڑھنا ہے یہ بھی ضرور پڑھے، قرآن دی مسلسل پورے قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے، یہ صرف چند سورتاں زبانی یاد کر کے سمجھے کہ میں ٹھیک ہاں کام چل جائے گا، نہیں، باقی دے قرآن دا حق کنے ادا کرنا، سارا قرآن پڑھنا چاہیے۔ پاکستان 27 رمضان کو آزاد ہوا تھا، اللہ انہوں سلامت رکھے، اے چکلو تھا اللہ دی حفاظت فرمائے، اللہ انہوں اندرونی بیرونی دشمنہ تو محفوظ فرمائے۔ اے کسے لکھے ہے کہ میرا بھتیجا حافظ العریب اس کے لیے اولاد کی دعا کرے، تے دوسرا بیت العتیق مسجد کے اندر کل انشاءاللہ یعنی 28 رمضان فجر تو بعد درس ہے میرا، فجر انشاءاللہ اتنے پڑھیں گے، جنہیں آپ اتنے پہنچ سکتے بیت العتیق مسجد سکندر پورا اتنے پہنچی آئے، فجر تو بعد انشاءاللہ درس ہوئے گا، اور موضوع ہے سیرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی لکھے جی دعا کرو اے سارا حاجت وسائل بن جائے، تو میرے لیے دعا کرو، میں آپ بڑا دل کر دے میں جانوں اللہ میرے لیے وسائل بنا دے، میں تواڈے لیے دعا کرنا اللہ بھائی تواڈے لیے بھی وسائل بنا دے، رب سارے نو حاجت لے جائے، ایسے ساری لے جائے، پرائیویٹ سے بندہ جا ہی سکتے نا، پاویں درخواستاں ہو گئی ہیں، دعا کرو اللہ کوئی یہو جہا انتظام کر دے سی وہی ٹر دے گا، اللہ سامنے لے جائے، بڑا دل کر دے۔ اے کسی لکھا میری والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، لمبی صحت کی زندگی دعا کرو۔ میرے ساڈے ایک بھائی یونس صاحب 21ویں روزے انتقال کر گئے، انہوں واسطے مغفرت کی دعا کرو۔ محمد ارشد صاحب کے پوتے کا دماغ آپریشن ہے، اللہ دعا کرے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، نیک اولاد کی دعا کی درخواست ہے۔ ہر ایک نمازی بھائی رفیق پٹی صاحب فوت ہو گیا، انہوں نے مغفرت کی دعا، طلحہ صاحب دی اولاد واسطے خصوصی دعا کی درخواست۔ ملک رمضان رفجانی 31 سال پہلے مسجد بنانیہ دان دی ہے، ان کی بخشش کی دعا فرمائیں۔
یہ وہی بھائی نے جنہوں نے ایس مسجد کی زمین جنہوں نے خاندان نے دیتی. دعا کرو اللہ انہوں کی کروٹ انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوسرا اعلان مسجد کی تعمیر واسطے ہر جمعے کری دے. اللہ کو دعا ہے کہ یا اللہ جنہوں نے جو کچھ دیتا ہے قبول فرما, جڑے اگوں بھی دے رہے ہیں اللہ قبول فرما. انشاءاللہ خصوصی دعا سی ان کریں گے اور دعا بھی کرنے ہیں نال اپیل بھی ہے کہ زیادہ تو زیادہ بھائی تعاون فرماؤ. بڑے سارے پیسے کی لوڑ ہے, بہت سارے لکھاں روپیاں کی لوڑ ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت تو بعد تھوڑے تعاون والی کام چلنا ہے. اٹھو ماشاءاللہ. میرا بول کے نہ جیتے آخری پکھے پانی لگا ہے, میری آواز نہیں بھی نکلتی. اٹھو ماشاءاللہ, ہمت کرو, اللہ جزائے خیر دے. جمعے تو پہلے میرے والد صاحب نے اور میری والدہ محترمہ نے دیتے نے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے. دعا کرو اللہ قبول فرما لے. 30,000 مسجد ہے, 1.5 لاکھ ہے تو 50,000 تو 2 لاکھ سمجھ نہیں آئی. 1.5 لاکھ مسجد ہے, 30,000 مدرسہ ہے. ٹھیک ہے 50,000 تو 8 لاکھ ہو گیا, 2 لاکھ بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کرو. جی انشاءاللہ. جزاک یہ کتوں آئے نا. اے کسی نے پیسے بھیجے نے, میرا خیال ہے 50,000 روپیہ شاید. اللہ قبول فرمائے. جنہیں بھیجے 600 برا دینا. اے ذرا پھڑی جاؤ. ساڈے بھائی جمیل صاحب جڑے ہر مہینے ہر جمعے جڑے نا 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, اج انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ دیتا ہے تے آندے نے 50,000 اتوں بھی آئے گا. یہ مطلب 2 لاکھ ہو گیا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. انہوں واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا دے, انہوں دی اولاد واسطے بھی اللہ صدقہ جاریہ بنا دے. اور اسی طرح اور بھی جڑے پائی بھائی تعاون کرنا چاہتے کرو, اللہ تم جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ. ماشاءاللہ. اے ساڈے بھائی نام کی تہاڈا کی نام طاہر صاحب الیکٹرانکس والے بیمار نے. دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اللہ انہوں مکمل شفا دے. انہوں پیسے بھی بھیجے نے, انگوٹھی بھی 1 سونے دی بھیجی. اللہ قبول فرمائے. اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے. پیسے نے کچھ 10,000 روپیہ غالباً لفافے کے اندر. اللہ قبول فرمائے جن نے بھیجے. اللہ ساڑیاں نہ بہنوں نو ساڑے نہ بھائیاں نو بھی اپنی جناب تو اللہ زیادہ تو زیادہ دے. جے بھی پالو. اور بھائی کو بھائی اٹھو ماشاءاللہ. جڑا وہ ساتھی دینا چاہتا ہے دیو. دعا کرنی اج میں میرا دل کرتا ہے کہ خصوصی دعا ہوئے اور سنت کے مطابق ہوئے. چلو میں دعا شروع کرنا تھی کہ بھائی اٹھ کے تعاون کرنا چاہتا ضرور کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الشمالیات جن مسلمان ہون تک فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما. اللہ جنہ واسطے دعا کی درخواست کی دی گئی ہے انہاں سمیت سارے مسلمانوں اللہ معاف فرما دے. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی کوئی تھوڑ نہیں میرے اللہ. تمام فوت شدگان دی مغفرت فرما. اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جڑے بچے جڑے بڑھے جڑے جوان جڑے مرد جڑی خواتین بیمار نے ارشا والیا سب نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. میری والدہ گر کے نے انہوں چوٹ لگی ہے, دعا کرو اللہ انہوں بھی صحت عطا فرما دے. اللہ میرے والد صاحب نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھے, جدو بھی موت ہے ایمان والی نصیب فرمائے. اللہ جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جڑے تھے موجود نے تے جڑے نہیں موجود اللہ بار بیٹھ کے ساڑے خطبے سن رہے ہیں اللہ انہاں دیاں بھی بیماریاں صحت وچ تبدیل فرما. میرے مولا انہاں دیاں قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو عطا فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دی اولاداں نوں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا.
اللہ ساری اولاداں نو ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا، ساری اولاداں نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اسی بھی کسی دی اولاد ہاں، اللہ ساڈے ماں پیو واسطے سانو صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ساری وجہ تو ساڈے ماں پیو دا دنیا تے آخرت تے سر فخر نال بلند فرما۔ اللہ ساری وجہ تو ساڈے والدین دی آخرت بہتر فرما۔ اللہ ساڈی وجہ تو ساڈے والدین قیامت والے دن اللہ تے جڑے تاج پہنانے نہیں اللہ اپنی رحمت نال پہنا۔ میرے اللہ ساڈے والدین دی سانو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ سانو سارے نو معاف فرما۔ اے مہینہ رمضان دا گزر گیا سارا ہی اللہ اسی کچھ نہیں کر سکے، میرے اللہ سانو معاف فرما دے۔ اللہ جنیاں کو ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں کیتیاں ہیں قبول فرما لے۔ میرے اللہ یہ عبادتاں ساری نجات واسطے کافی نہیں، اللہ تو اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے۔ اللہ سارے رکوع سجدے قیام اللہ اے سارے اللہ روزے اس قابل نہیں کہ اللہ سانو بخشوا سکن، بڑے کمزور نادعا لوگ ہاں، میرے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ میرے مولا اج جنے بھی ادھر بیٹھے رہے تے جڑے باہر بیٹھ سن رہے ہیں سوشل میڈیا تے، میرے اللہ جنہاں دیاں نیک تمناواں آرزواں دل وچ نے سب دیاں پوریاں فرما۔ اللہ سب دیاں نیک جائز حاجتاں پوریاں فرما۔ میرے مولا سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما۔ اے میرے اللہ جڑیاں بیٹیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے رشتے نہیں مل رہے، والدین پریشان ہیں، انہاں واسطے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے میرے اللہ سارے حال دے رحم فرما۔ اللہ سارے ملک پاکستان دے رحم فرما۔ اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں کو محفوظ فرما۔ میرے اللہ غزہ کے اندر مظلوم سارے بھائی اللہ پیش رہنے، میرے اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ مسلمان دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما، یہودیاں نو تباہ و برباد فرما، یہودیاں نو تباہ و برباد فرما۔ جڑے اللہ مظلوم مسلماناں تے بمباری رمضان دے مہینے چ سحری دے ویلے کر رہے ہیں، اللہ نمازاں دے ویلے انہاں دی مسجداں نو اللہ بمباریاں کر رہا ہے، اللہ انہاں دے ہسپتالاں تے بمباریاں کر رہا ہے، میرے اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ان تے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے، رب ان تے اپنی رحمت فرما۔ اللہ انہاں کافراں نو تباہ و برباد فرما، میرے اللہ مسلماناں دیاں اللہ مدداں فرما۔ یا اللہ ساڈے بڑسا بیمار نے انہاں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہو جنہ جنہ بھائیاں نے دعا دی درخواست کی ہے، جو جو نہ کیا مینوں نہیں یاد رہا تے تینوں تے یاد ہے نا، میرے اللہ سب دیاں نے تمناواں پوریاں فرما۔ اللہ جڑے بھائی مسجد کی تعمیر واسطے پیسے دے رہے ہیں، عرشاں والے اے ندی ایک ایک پائی قبول فرما۔ اللہ جنہ کو دے رہے ہیں نال نال لگدا جا رہے ہیں، تم ہی گواہیں، اللہ ایک ایک چوانی لگ رہی ہے، میرے اللہ قبول فرما۔ اللہ یہ مسجد جب تک قائم رہے نہ لوگ ہمارے نصریہ نجات بنا، اللہ ان صدقہ جاریہ بنا۔ یہ مسجدیاں جگہ دین والے اج قبراں وچ پے نے، اس مسجد کی تعمیر اول حصے پان والے کئی دنیا تو رخصت ہو گئے، اے پکھے لوان والے، لینڈر بوان والے کئی ایسے جڑے دنیا تو ٹر گئے، قلیم بچھوان والے، فرش بوان والے، اللہ کئی ایسے جڑے دنیا تو ٹر گئے ہیں۔ اللہ کروٹ کروٹ انہوں جنت جا اللہ مقام عطا فرما۔ اللہ اس گھر انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تو گواہ ہے اساں انہاں دی ایک پیسے بھی اللہ اساں ضائع نہیں ہون دیتا، اسی روز انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں، طالب علم پڑھا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں۔ تو گواہ ہے اللہ جو کچھ اسی کرنے ہیں تو ویکھ رہے ہیں، تو سن رہے ہیں، عرشاں والے اسی تے پوری کوشش کر رہے ہیں جنہ پائی پائی ایتھے لائیے اے سارے طالب علماں لئی صدقہ جاریہ بن جان۔ میرے اللہ تو اپنی رحمت نہ صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جنہ تے پائی پائی لائیے تے لا رہے ہیں سب دی اللہ قبول فرما، اے دے بدلے نہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ سارے تے رحم فرما، سانو معاف فرما۔ اللہ جو آخری جمعہ رمضان دا پتہ نہیں اگلا رمضان ساری زندگی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میرے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ایک رات تاک رہ گئی اللہ، وہ دے اندر ہی سارے کھاتے صاف کر دے اللہ، اس رات جی سارے کھاتے صاف کر دے میرے اللہ، سارے اعمال صالح محفوظ فرما، سارے اللہ گناہ مٹا دے
اللہ اس مسجد و رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ میں بھی دنیا تو ٹر جانا ہے ربا میں اتھے اپنی جوانیاں کھپا دیتی ہیں اللہ عمر اتھے لگا دیتی میرے اللہ اس مسجد میں سے دارے نو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا میرے اللہ میں سب کچھ چھڑ کے تیرے دین کی خاطر تے جنگل جا کے بیٹھ گیا تو اتنے رونقاں لا دیتی ہیں میرے اللہ سارا تیرا کمال ہے اللہ قبول فرما لے اللہ اس ادارے کو رہندی دنیا تک آباد فرما اے تو انجی حافظ قاری عالم بن کے نکلتے رہن اللہ میری اولاد نو بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ میری اولاد نو بھی میرے لیے ذریعہ نجات بنا اے میرے اللہ سارے حال تے رحم فرما میں جڑا قرآن تیرے نبی دا فرمانے نہ سنانا میرے اللہ میرا سنانا اپنی رضا واسطے قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ایک اعلان عید کی نماز کا سن لو 6:15 بجے انشاءاللہ اس سے مسجد عید کی نماز ہوئے گی 6:15 بجے اور اللہ خیر رکھے 6:15 جماعت کھڑی ہو جائے گی آپ پر وقت تشریف لے گئے اور دوسرا صدقہ الفطر کا اعلان پھر میں اتفاق کر دیا گندم کے اعتبار نال 300 روپیہ فی فرد اور جیڑا بندہ سمجھدا سی چول زیادہ کھانے ہیں وہ پھر چولاں دے حساب نال دے لے چولاں دے حساب دے نال 750 روپیہ فی فرد بندا ہے یعنی گندم دے اعتبار نال 300 روپیہ فی فرد تے چولاں دے حساب نال 750 روپیہ فی فرد تے جے کوئی یہ تو بعد دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے شریعت نے پابندی نہیں لگائی بندہ کو سمجھدا ہے میں روز 1000 روپیہ دا راشن کھا لینا تو ٹھیک ہے 1000 میں دے لے کوئی گل نہیں لیکن معیار یعنی قانون ہوتا ہے جڑا مارے تگڑے سارے واسطے ہو گئے 300 روپیہ گندم دے اعتبار نال تے 750 روپیہ چولا دے اعتبار نال اے صدقہ الفطر ہے جڑا عید دی نماز تو پہلا دینا ضروری ہے تسی عید تو 2-3 دن 4 دن پہلا بھی دے سکتے ہو لیکن عید تو پہلا دینا ہر بندے واسطے ضروری ہے سب نے دینا ہے پاویں کو بڈھا ہے جوان ہے بچہ ہے حتیٰ کہ عید دی نماز تو پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تے اودا بھی صدقہ الفطر دینا گل سمجھ آ گئی جی یہ دھیان رکھے گا جی بار بھول نہ جایا جی اللہ التجا دعا قبول فرمائے 6:15 بجے عید کی نماز انشاءاللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.